میں بتاؤں ایک بات اور کرتا چلوں، نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو شیطان بھی بڑھ کے بیٹھ گیا کشتی میں. ایک دن نوح علیہ السلام نے کہا رے باپ دے، اگر تو خدا کی بات مان لیتا سجدہ کرتا تو آدمی عمران دے درگاہ کیوں ہوتا، کہ کرو کوشش. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت عرش پر رکھا ہوتا جہاز کے کشتی کے اوپر. تو اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ کس کی باتوں میں آیا. خیر اگر وہ یوں کہہ رہا ہے تو وہ کہتے کہ اس تابوت کو سجدہ کر لی. آ کے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ تابوت نے کہا آدم اسے زندہ کو نے سجدہ کیا، بلا اس کے تابوت کو مردے کو اسے سجدہ کرنا کہیں کہ عقل کی بات ہے کوئی. پھر آیا وقت عیسیٰ علیہ السلام کا، دیکھیں ایک لکڑ کے اوپر بیٹھا رو رہا کہ بھائی کیوں روتا ہے، کہ روتا ہوں خدا کے پیار میں عشق محبت میں. کہ پھر معافی مانگ رہے توبہ کر لے کہ کرو کوشش کہ اچھا کل کو آؤں گا میں یہیں بیٹھا ملنا مجھ کو. اگلے دن آیا اللہ سے سوال کیا، اللہ نے کہا کسی مکار یار کی باتوں میں آیا. خیر اس سے کہہ دو کہ اگر ایسے ہی تو اس کی قبر کو سجدہ کر لے. دیکھا بیٹھا، پوچھا کیا فرمایا میرے رب نے، کوئی کہا کہ میں معاف کر دوں گا تو اب اس کی قبر کو سجدہ کر لے. ایک دم کام کے ہاتھ کے کھڑا ہوا، اے عیسیٰ عقل کی پکڑ. اس کے زندہ کو نہ کیا، اس کے تابوت کو نہ کیا، مٹی کے ڈھیر کو سجدہ کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے. یہ کہ وہ جا. مگر میرے بچوں میرے بھائیوں، قبروں کو سجدہ کرا دیا اس شیطان نے، درختوں کو کرا دیا، چاند سورج کو کرا دیا، آگ کو سجدے کرا دیے، بتوں کو سجدے کرا دیے، لیکن خود سجدہ نہیں کیا کہ یہ سر تیرے سامنے جھکا ہے، اب یہ سر جھکنے کے لائق نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ، فرمایا ایک دفعہ کیا بلا تمہارا بڈارا پھرے، بلا ایک سجدہ کرنا کیا ہوتا، بہت ہوتا تمہارے جیسا ہوتا. نے کہا کیوں، ہم نبی ہیں، کوئی بری چیز ہے کہ نہیں، نبوت ہے تو بہت اچھی ہے، لیکن فتوت تو تمہارے میں ہوا بھی نہیں، تمہیں یعنی تو مربت کی تمہارے میں ہوا بھی نہیں. بے مربت کی کوئی قیمت نہیں، خدا کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. وفا شعاری، دھوکے باز، عیار مکار، اس کی کوئی قیمت نہیں. جو وفا کرتا ہے، جو عہدوں کو پورا کرتا ہے، جو مربت کرتا ہے، خدا اس پر عاشق ہے. کان کھول کے سن لو. تو اس نے کہا مربت کی ہوا بھی نہیں. اللہ محمد علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ توحید کا کوئی مقام پوچھا، اس نے کہا ابلیس سے پوچھو. شیطان سے جو پوچھا اس نے بردستہ ایسا جواب دیا. تو دیکھیں حق کا بکا کو دیکھا کہ توحید کا تیرا یہ عالم اور لعنت کا توق. کہنے لگے میاں موسیٰ یہی تو کمال کی چیز ہے، تو ہی تو اسے لعنت کا توق کہے، اس کی تو بات ہمیں خبر، یعنی مربت. اس سے اندازہ میرے مقصد بتانے کا ہے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ. سر جھکانے کے لائق صرف وحدہ لا شریک لک. ہندوؤں میں بھی سوائے خدا کے بھگوان کے گاڈ کے سامنے جھکنے کا کسی کے سامنے حق نہیں. یہ تو اب بیرٹ گئے. جیسے اب آ کے لوگ بہت سے قبروں کو سجدہ کریں، وہ بتوں کو سجدہ کرنے لگے. تو ہندو مسلمان میں فرق کیا رہ گیا؟ ان کے ہاں کیا ہے سمسکرت الکھ نرنجن وحدہ لا شریک لک، ایک چیز ہے. وہ سمسکرت کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. عبرانی میں، تبرانی میں، سریانی میں، عربی میں، فارسی میں، سب میں جدا جدا طریقے ہیں. خدا کے نام کو انگریزی میں خود کی ذات کا نام گاڈ ہے، فارسی میں خدا ہے، عربی میں اللہ ہے، سنسکرت میں اوم ہے. ایک شخص میرے پاس تمہارے اسلام آباد کے ایک صاحب آیا، آ کے کہنے کے ساتھ کہا خدا آیا. میں نے کہا کہاں سے آیا؟ لندن سے، امریکہ سے، روس سے، کہاں سے آیا؟ ہندوستان سے. میں نے کہا بھائی وہ جس نے تمہیں بات کی وہ بے وقوف ہے. خدا کے معنی یہ ہیں خود ہی ہے. خدا خود ہی ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں کنز تھا، خزانہ تھا. جب میرا دل بہت چاہا آنے کو تو میں نے یہ قیامت برپا کی جو آج تم دیکھ رہے ہو. یہ خدا کی حکمت ہے. اور آنے کے بعد پہلے سب سے پہلے آ کے کیا کام کیا؟ اپنے نبی کا نور ہی پیدا کیا، پھر کائنات پیدا کی ساری. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو، نہ کسی پر بھروسہ کرو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرو، نہ کسی پیر فقیر پر. بھروسہ اللہ پر کرو، تابع داری رسول اللہ کی کرو. یہی اللہ نے فرمایا، یہی رسول اللہ نے فرمایا. تابع داری میری کرو، میں بھی اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہوں، تم بھی خدا پر بھروسہ توکل رکھو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ اپنے آپ کو جنگ و جدال سے بتاؤ، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاوند بیوی کے. جو شراب پیتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں. جس کا خاوند شراب پیتا ہو، اس کی بیوی اگر اس کے ساتھ رہتی ہے وہ دوزخ میں جائے گی. کان کھول کے سن لو. جس کی بیوی میاں خاوند کی نافرمانی تابعداری نہیں کرتی دوزخ میں جائے گی. جو عورت اپنے خاوند کو برا بھلا، بد زبانی، بدتمیزی، بے تمیزی کے الفاظ استعمال کرتی ہے، جنت کی حوریں اس کو کہتی ہیں اے بد نصیب عورت، یہ تو چند دنوں کے لیے تیرے پاس ہے، ورنہ تو یہ میرے پاس آنے والا، ہمارے پاس آنے والا ہے. اپنے گھروں میں سکون پیدا کرو، خدا کی تابعداری کرو، خاوند سے محبت کرو. اور جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ روکھاپن استعمال کرے گا 100 دروازے جہنم کے اس کے لیے کھولے جائیں گے. اب میں بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت، کان کھول کے سنے اے عورتوں، تم بہت بے تمیزی کی باتیں کرتی ہو اپنے خاوندوں کے ساتھ، اور وہ مرد بھی جو اپنی بیویوں کے ساتھ روکھاپن کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں یا مارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ روکھاپن کرتے تھے، 100 دروازے دوزخ کے کھولے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہیں. آواز آئی کہ بڑا بھروسہ نہیں کیا ہے محمد تیری قبر پڑا کہ طاقت ہو تو روک لے. زختہ قبر، زختہ قبر کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح قینچی آپس میں پل جاتی ہے، یہ دونوں طرح کی پسلیاں آپس میں پل جائیں گی، اس کو زختہ قبر کہتے ہیں. اور وہ اس کے لیے ان کا اللہ نے فرمایا کہ طاقت ہو تو روک لے، لیکن کیونکہ ہمارا حبیب رونے لگا، گھبرا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر رحم کرتے ہوئے چیزیں چھوڑتے ہیں. یہ کس کی سزا تھی؟ کہ بھروسہ محمد پر کیا تھا، اللہ پر نہیں کیا. تابعداری کرو محمد کی، بھروسہ کرو اللہ پر. اور 100 دروازے دوزخ کے کھل گئے، کیونکہ معاذ اپنی بیوی کے ساتھ روکھے پن سے پیش آتا تھا، محبت پیار سے بات نہیں کرتا تھا. اب دوسری چیز سنو، لڑکی اوپر رہا کرتی تھی، باپ نیچے رہتا تھا. باپ بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت سے پوچھا بھیجا یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کی جا کے تیمارداری کروں. آپ نے کہا اگر تیرے خاوند نے نہیں کہا تو مت جا. پھر اس کے باپ کی حالت بگڑ گئی کہ یا رسول اللہ میرے باپ کی حالت بگڑ گئی، اگر اجازت ہو تو میں چلی جاؤں. آپ نے کہا تیرے خاوند نے کہا تو مت جا. پھر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی جا کر نہیں ہو رہی، سانس چل رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں ہوا ہوں کہ تیرے خاوند نے نہیں کہا تو مت جا. پھر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اگر اجازت ہو تو آپ چل جاؤ کہ تیرے خاوند نے کہا مت جا. پھر کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اوپر سے کھڑے ہو کے اپنے باپ کا آخری دیدار کروں. آپ نے فرمایا اگر تیرے خاوند نے نہیں کہا تو مت دیکھ، حتیٰ کہ باپ کا جنازہ چلا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، حیات مبارکہ کی. 3 دن کے بعد اس کا خاوند آیا کہ اس طرح سے بات ہوئی. تو کیوں نہیں گئی کہ میں پوچھواتی رہی بابا. انہوں نے کہا جب تیرے خاوند نے نہیں کہا تو مت جا. 3-4 روز کے بعد اپنے باپ کی زیارت کی ہے، بیٹی اگر تو آ جاتی تو میری بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ تو نے تابعداری کی رسول اللہ کی تو میری مغفرت ہوگی، ورنہ میں جہنم میں جلتا. سمجھ گئے؟ اب دوسری چیز بھی سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت میرے سے پہلے جنت میں، تیرے سے پہلے اے فاطمہ ایک عورت جائے گی. دیکھ کیا اس عورت کو گئی، تشریف لے گئی حضرت فاطمہ اس عورت کی گھر. زنجیر کھڑکائی، کون؟ کہ میں ہوں بنت رسول فاطمہ. اے فاطمہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے اپنے خاوند سے اجازت نہیں، اس لیے میں کے وقت کھو نہیں سکتی، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کل تشریف لا. کہ اچھا چلی گئی. اگلے دن پھر تشریف لے گئی. انہوں نے پھٹ کیا، خاوند آیا، اس نے کہا حضرت فاطمہ نے کہا کچھ خاطر کی کہ میں تو سوا بھی کر. ارے بے وقوف تو نے یہ کیا ستم کر دیا، نبی کی بیٹی آئے اور تو ان سے کر کے آپ کی اجازت نہیں تھی. نے کہا اس میں اجازت کا کیا سوال. خیر وہ ان کا کل کو آئیں گے کہ خوب خاطر مدارت کرنا. خیر وہ کل کو پہنچی، جا کر دیکھا، انہوں نے جا کے کیا دیکھا، حضرت فاطمہ جا کے بیٹھ گئی. نے کہا اے عورت کہ کیا دنیا جمع کر رکھی ہے تو نے؟ کیا جمع کر رکھی تھی دنیا؟ آٹا گندھا ہوا رکھا تھا، خمیری آٹا بھی تھا، ویسے بھی آٹا تھا، باسی روٹیاں بھی تھی، تازی روٹی بھی تھی. اگر خاوند کو یہ ضرورت ہوگی میں باسی کھاؤں تو وہ بھی حاضر، تازی کھانا چاہے تو وہ بھی حاضر، اور روٹی پکتی ہوئی اترتی ہوئی وہ کھانا چاہے تو وہ بھی حاضر، اور وہ کہنا خمیری کھانا چاہے تو وہ بھی حاضر. پانی گرم بھی رکھا ہوا تھا، ٹھنڈا بھی کہ ٹھنڈے سے نہ تو ٹھنڈا بھی حاضر، تو گرم رکھا تو گرم بھی حاضر.
ایک طرف لکڑی اور رسی پڑی تھی، یہ کیوں رکھی کہ اگر میرے خاوند کو غصہ آئے تو میرے ہاتھ باندھ دے اور اس لکڑی سے میری مرمت کرے۔ حق تک رہ کے حیران، یہ عورت ہے آفت کا پرکالا۔ آتے نبی کریم صاحب، کیا ہے بابا جان؟ اسے عورت عجیب قسم کی پائی ایسی، کہنے کی یہی وجہ ہے۔ نے کہا آپ صورت یہ آگے کیوں جائے گی کہ تیرے اونٹ کی نکیل یہی پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں یہی داخل ہوگی۔ تیرے اونٹ کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہوگی تو جس کے ہاتھ میں نکیل ہوگی پہلے وہی داخل ہوگی جنت کے دروازے میں، یہ ہوگی۔ تو آپ خوش ہوئی ورنہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ آج جو عورتیں بغیر اجازت کے، جو عورتیں سینٹ عطر لگا کے باہر جاتی ہیں وہ زنا کار ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ میں ان کو تاکید کیا کرتا ہوں عورت کو جو میرے پاس آنے والی ہیں کہ جب تم جایا کرو بیاہ شادی میں کہیں تو اپنے پرس کے اندر عطر کی شیشہ رکھو، جب تم گھر میں پہنچ جاؤ شادی والے گھر میں وہاں جا کے عطر لگا لو۔ اپنے گھر سے لگا کے جاؤ گے، جن نامحرموں کے ناک میں خوشبو جائے گی ان کے برے خیالات ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت بغیر اجازت خاوند کے جائے یا خوشبو لگائے وہ واپس آ کر اسے چاہیے کہ غسل کرے، وہ زانیہ ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو، ایک کتاب آتی ہے وہ منگا کے پڑھ لیا، اس کا مطالعہ کریں۔ دوزخ کا کھٹکا، جنت کی کنجی، 2 کتابیں ہیں، وہ یہاں ملتی ہوں تو منگا کے اس کا مطالعہ کر لیو۔ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں اس میں موجود ہیں یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔